بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 24 کی منتخب آیات کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پارہ کی شروعات اس طرح کی جا رہی ہے: فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے خلاف یا اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں کرے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور سچی باتوں کو جھٹلائے جبکہ وہ سچ اس کے پاس آ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے: الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ ایسے ظالموں کے لیے، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم کافی نہیں ہے؟ جہنم ہی کافی ہے۔ جو اللہ کو جھٹلائے، اللہ کی بات کو نہیں مانے، یا حق آنے کے بعد اس کی تکذیب کر دے، اس کا انکار کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافرین کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دینا چاہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، ہدایت اور ضلالت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ضلالت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہدایت کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اے اللہ، مجھے کیا ہم دعا کرتے ہیں نمازوں کے اندر میں، ہر نماز کی سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت یا راستہ دکھاتا رہ موت تک، تو موت تک مجھے یہ دعا کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے بھٹکا دے، پھسلا دے سیدھے راستے سے۔ تو ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مومن بن گئے، نمازی ہو گئے یا حاجی ہو گئے تو آپ بالکل شانت ہو گئے، مطمئن کہ نہیں کوئی بات نہیں، اب تو ایمان میرے اندر داخل ہو گیا، اب میں مومن ہو چکا، نہیں، بلکہ کبھی بھی شیطان آپ کے قدم کو پیچھے کر سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ موت تک دعا کرنی چاہیے آپ کو کہ ہدایت کی دعا کے طلبگار ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح ضلالت، گمراہی سے بچنے کی دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ ایمان تو قبول کر لیا، حق پر تو آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان موت سے پہلے کیا کرے، میرے دل کو گمراہ کر دے، ضلالت میں ڈال دے، کفر شرک میں ڈال دے۔ تو ایک دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر: کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا اے میرے رب، ہمارے دل کو کجی مت کر، ٹیڑھا مت کر، کب؟ ہدایت دینے کے بعد۔ ہدایت مل گئی، ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں آپ، ہدایت دینے کے بعد اے اللہ میرے دل کو کجی مت کر، ٹیڑھا مت کر، بلکہ ہدایت کے راستے پر چلاتا رہا موت تک۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، دو دعا کرنی چاہیے، ایک دعا ہدایت کے تعلق سے اور ایک دعا ضلالت سے بچنے کے تعلق سے، کیونکہ ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان یا کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے، نبی کے چاہنے کے باوجود۔ نبی چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب ایمان والے ہو جائیں، ہدایت مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ملی، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس لیے ہدایت نہیں ملی انہیں۔ لیکن مانتے تھے کہ میرے بھتیجا کا جو دین ہے برحق ہے، صحیح ہے، تبھی تو وہ ساتھ دیا اللہ کے نبی کا کہ ہاں اے میرے بھتیجے، اے محمد، آپ تبلیغ کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ایمان نہیں لائیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہدایت کا تعلق اللہ کے ذات سے ہے، کسی نبی، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے صفحے کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ کہ دیکھیں، اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ روح جو ہوتا ہے، روح، ہر انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے نا، جس سے انسان زندہ ہے۔ اس روح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روح حیوانی،
اور ایک ہے روح نفسانی. کیا ہے؟ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی اور ایک روح نفسانی. جب انسان سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں روح کے نکال لیتا ہے، دونوں روح کو قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے. تو جس کی موت ابھی فکس نہیں آنی ہے، تو اللہ اس روح کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کے جسم کے اندر باقی رہتی ہے. جس پر موت ابھی آنے والی نہیں ہے، بعد میں آنے والی ہے، تو اس روح کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، اسی جسم کے اندر میں نکالتا نہیں ہے. لیکن وہ روح جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، بات کرنے سے ہے، اللہ اس کو نکال لیتا ہے. دیکھیں، ایک ہے روح حیوانی اور ایک ہے روح نفسانی. کیا مطلب؟ روح حیوانی کا مطلب یہ ہے وہ روح جس کا تعلق سانس سے ہے. جیسے آپ سوتے ہیں، سانس آپ کی جاری رہتی ہے، سانس تو بند نہیں ہوتی ہے نا. آپ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک آپ کی سانس جاری رہے گی، آپ کی سانس ختم نہیں ہوگی. جہاں وہ سانس ختم ہو گیا، آپ مکمل مردہ ہو جائیں گے آپ. لیکن پیدائش سے لے کر موت تک نیند آتی ہے آپ کو، تو نیند کی حالت میں بھی سانس جاری رہتی ہے نا، سانس جاری رہتی ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ روح حیوانی مطلب ایک ایسی روح ہے جس کا تعلق سانس سے ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے، کبھی غائب نہیں ہوتی ہے. ایک ہے روح نفسانی جس کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، کسی چیز کو چکھنے سے ہے، بولنے سے ہے، بات کو سمجھنے سے ہے. تو ایسی روح نیند کے وقت میں اللہ نکال لیتا ہے. تبھی تو آپ سن نہیں پاتے ہیں نا، تبھی تو آپ سن نہیں پاتے ہیں. لیکن زندہ ہے لیکن سن نہیں پا رہے ہیں. آپ سوتے ہیں تو آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، نہ کسی کی بات کو سن پاتے ہیں، نہ آپ چل پاتے ہیں. اگر کوئی چور آ جائے، کوئی حملہ کرنے والا آ جائے گھر میں آپ کے، تو آپ اٹھ نہیں پائیں گے. آپ کیوں؟ آپ کے محسوس ہونے والا نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے. لیکن اگر وہ آپ اٹھ جائیں، نیند سے بیدار ہو جائیں، تو آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک ایسی روح ہوتی ہے انسان کے اندر میں جو اللہ اس نیند کی حالت میں نکال لیتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ روح نفسانی. اسی وجہ سے انسان نہ سن پاتا ہے اور نہ دیکھ پاتا ہے، نہ چل پاتا ہے. تو اللہ نے وہی تذکرہ کیا یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر میں کہ ہر انسان کے اندر دو روح ہوتی ہے، ایک روح حیوانی اور ایک روح نفسانی. تو جس کی موت ابھی نہیں ہونے والی ہے، اللہ روح حیوانی کو رکھتا ہے، سانس چلتی رہتی ہے اس کی. لیکن جس کی موت آنے والی ہوتی ہے، نیند کی حالت میں اللہ اس کی دونوں روح نکال لیتا ہے اور وہ نیند کی حالت میں وہ مر جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب اور یہ ہے اس کی وضاحت. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کے تعلق سے ایک بات بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ جب کفار و مشرکین کے سامنے ایک اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو ان کا دل کڑھتا ہے. ان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ سختی پیدا ہو جاتی ہے. وہ سننا گوارا کرتے نہیں ہیں. کون؟ کفار مشرکین. لیکن جب ان لوگوں کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، بزرگان دین یا معبودان باطلہ جس کی پوجا کرتے تھے، تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں وہ، ہاں میرے معبود کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا غیر اللہ کی احترام کی بات کرنا، غیر اللہ کی پرستش کے تعلق سے باتیں کرنا، وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں، ہاں میرے معبود کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں بات کریں گے اللہ کی توحید کی، اللہ کو ایک مانو، سب کی عبادت کو چھوڑ دو، ناراض ہو جاتے ہیں وہ لوگ. یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیوا، یہ طریقہ کفار و مشرکین کا ہے. اور آج بھی یہ طریقہ رائج ہے. جب آپ کسی کے سامنے بات کریں گے قرآن کی، حدیث کی، اور یہ کہیں گے کہ نہیں سب کو مانیے آپ، لیکن ہاں جو صحیح ہے اس کو لے لیجیے آپ، کسی ایک کے پیچھے مت چلیے آپ، کسی ایک امام کی تقلید مت کیجیے آپ. تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کا چہرہ بدل جائے گا، آپ پر غصہ ہو جائیں گے، وہ آپ سے بات نہیں کریں گے وہ. لیکن جہاں بات کیجیے، ہاں بات ٹھیک ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، سب کی بات ماننا چاہیے، سب صحیح، ہم بھی صحیح، آپ بھی صحیح، تو بڑے خوش ہو جائیں گے وہ. تو اس سے پتہ یہ چلا یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہے. ہاں سب کی سنیں آپ، لیکن کس کی ماننا ہے؟ ماننا اس کی ہے جس کے بعد قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے منہج سے مل جائے. جس کی بات ٹکرا جائے اس کو محبت سے، پیار سے سمجھا دینا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ماننا یا آگ بگولا ہو جانا اللہ کی بات سننے کی وجہ سے، یہ طریقہ کفار اور مشرکین کا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صفحے کے نیچے میں اللہ ایک بات بیان فرما رہا ہے کفار اور مشرکین کے تعلق سے. یہ کفار، یہ مشرکین جب
میدان محشر میں جائیں گے تو قیامت کے مناظر، قیامت کے ہولناکیاں، جہنم کی آگ کو جب دیکھ لیں گے اپنی نظروں سے، اسے یقین ہو جائے گا ارے ہم تو دنیا میں جو بھی کرتے رہے ہیں یہ تو بڑا فضول تھا، لا یعنی تھا، اسے یقین ہو جائے گا کہ نہیں اب میرا عمل بیکار ہو گیا، سود ہو گیا، لا فضول اور لا یعنی ہو گیا۔ تو اللہ اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ظلم کرنے والے تھے، کافر، یہ مشرک، یہ چاہیں گے قیامت کے دن کہ میدان محشر میں کہ کاش ہمارے پاس اتنا کچھ ہو جائے، پوری زمین کے برابر سونا ہو جائے، پوری زمین کے برابر سونا ہو جائے، اس کا اور ڈبل ہو جائے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بچ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کفار مشرکین اس سونے کو دے کر اللہ کو اپنے آپ کو چھڑا لیتے جہنم کی آگ سے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایک جگہ اور سورہ آپ کا 4 پارے کے آخر میں کہ یہ کفار، یہ مشرکین یہ تمنا کریں گے، یہ چاہیں گے میدان محشر میں کاش کہ ایسا ہوتا کہ اللہ کو دے کر زمین بھر سونا، بلکہ اس کا ڈبل 2 زمین بھر کر سونا اللہ کو دے دیتے ہم، اور اس کے بدلے میں میری جان چھوڑ جاتی قیامت سے اور میدان محشر کے ہولناکیوں سے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ بیان کر رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، اس کی یہ فدیہ، یہ بات اور یہ گزارش ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھ لیں آپ کتنی بڑی بات ہے، آج اللہ تبارک و تعالی ہلکی بات آپ سے کہہ رہا ہے کہ بس شرک مت کرو، توحید کو مان لو۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ آج میں اپنے بندے مومن سے ایک ہلکی چیز کا سوال کر رہا ہوں، ہلکی چیز کیا؟ بس توحید کو مان لو، بس توحید کو مان لو، نیک عمل کرو، گناہ مت کرو بس۔ لیکن یہی چیز اللہ جب وہاں نہیں مانے گا، یہاں تو بڑا ماننا آسان ہے، مان لیجیے کیا مسئلہ ہے، لیکن نہیں، یہاں ماننا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ خاندان کی بنا پر، ہمارے والدین کی بنا پر، لیکن یہی چیز اللہ وہاں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ چاہیں گے آپ سونا چاندی ہیرے دے دیا اللہ کو، اس کے بدلے میں جہنم سے چھٹکارا مل جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ موقع ابھی ہے کہ آپ ہم جان جائیں اور سنبھل جائیں، اور یہ چیز کی وقعت اور اس کی ہولناکیاں آج پیدا کر لیں ہم، تب ہو سکتا ہے، ورنہ وہاں پر نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر انسان کی ایک کمزوری بیان کر رہا ہے کہ کیا کمزوری ہے انسان کی۔ جب انسان کو اللہ مصیبت دیتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تو بڑی لمبی چوڑی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ دعا کر رہا ہے، ہمیشہ نماز میں مشغول ہے۔ لیکن جب اللہ اسے کوئی نعمت دیتا ہے، مصیبت ختم کر کے اللہ راحت دے دیا، سکون دے دیا، آرام دے دیا، تو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ۔ یہ سب کی بات نہیں ہے، اکثر مسلمان کی بات یا اکثر لوگوں کی بات ہو رہی، اکثریت لوگوں کی اس طرح ایسی ہوتی ہے، مصیبت آئی خوب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، خوب نماز پڑھ رہے ہیں، خوب تلاوت کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے۔ جہاں مصیبت ٹلی بس اللہ کو بھول گئے۔ اللہ وہی بات بیان کر رہا ہے یہاں پر، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انسان کو ہم کوئی مصیبت دیتے ہیں تو ہم سے لمبی چوڑی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ، جب ہم اسے کوئی نعمت دیتے ہیں، آرام پہنچاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو بھول جاتا ہے وہ۔ کیا بولتا ہے؟ یہ جو مجھے نعمت ملی ہے میرے جانکاری کی بنا پر ملی ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، تبھی یہ نعمت ملی ہے، ورنہ اللہ کی کوئی کرم فضل نہیں ہے۔ جو راحت ملی، سکون ملا، چین ملا، میرے علم کی بدولت ملا، میرے کوشش کی بدولت ملا، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے بس۔ لیکن کیا بولنا چاہیے آرام کے وقت میں؟ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم چین سے ہیں، سکون سے ہیں، ہماری زندگی ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے، تو کیا بولیں ہم؟ یہ مت بولیں نہیں میری اچھی زندگی کیوں ہے، ہم اتنا کما رہے ہیں، میرے اتنا نالج ہے، میرے علم ہے، علم کی بلبوتی پر ہم کما رہے ہیں، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ نہیں، بلکہ آپ کیا بولیں، جو بھی اللہ دے رہا ہے مجھے، جو بھی ہو، چین ہو، سکون ہو، جو بھی ہو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بس ایک ذریعہ ہے، بس میں تو ایک ذریعہ ہوں بس، لیکن دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ کون بولتا ہے؟ ایک مومن کا شیوہ، یہ اس طرح بولتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتے ہیں یا جو مشرک ہوتے ہیں یا جو مومن کے علاوہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، یہ میرا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ میرا کرم ہے، اور اس میں یہ میری محنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا ایسا نہیں بولنا چاہیے ایک مومن کو، بلکہ ہر حالت میں غم ہو یا آرام ہو، ہر حال میں کیا بولنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں راضی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت
کتنی وسیع ہے، کتنی کشادگاہ ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ والا کام بہت زیادہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گھبرائیں مت۔ آپ جتنا گناہ کر لیجیے آپ، لیکن آپ کے گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہیچ ہیں۔ اس کی تفسیر میں ایک بات آتی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ کافر مشرک اللہ کے نبی کے پاس آئیں، دیکھا کہ نبی کی بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی ہے، یہ بات تو حق والی بات بولتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے بات مان بھی لیں تو کیا ہوگا، ہم تو بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت سارے گناہ کیا تھا، بہت سارے لوگ کو قتل کیا تھا، مارا تھا، اور بہت سارے زناکاری کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ سوچا، اپنی پچھلی زندگی کو دیکھا، اگر مان بھی لیتے ہیں نبی کی بات تو کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، اتنا ہم نے گناہ کر لیا ہے، اتنے لوگ کو مارا ہے جان سے، اور کتنا زناکاری کیا ہم نے، مشکل لگ رہا ہے، گناہ معاف ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس وقت اے میرے بندے جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہو، لاکھ تم نے گناہ کیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا جو آپ شرمندہ ہو گئے اپنے آپ پر کہ ہم نے گناہ واقعی میں کیا ہے، نادم ہیں، تو اس وقت تم اللہ کی رحمت کو مت بھولو، اور تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہے کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہ نہیں بلکہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، صرف ایک گناہ نہیں، جتنا آپ نے گناہ کیا ہے، کفر شرک میں مبتلا ہو کر ایمان لائیں گے آپ، تو بس ایمان لانے کی وجہ سے، یہ ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی سارے کفر کو، سارے شرک کو، قتل کو، زناکاری کو، وعدہ خلافی کو، سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ڈھیٹ بن جائیں، رمضان کا مہینہ ہو، روزہ چھوڑیں، عام دن ہو، نماز چھوڑیں، عقیدہ جیسا ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، نہیں، یہ اس کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے گناہ اس سے ہو گیا یا گناہ کر لیا، لیکن وہ شرمندہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ آپ کو راستہ اس کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ راستہ ہے، لیکن ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے جو ہمیشہ، اللہ غفور الرحیم ہے، اس بنا پر ہمیشہ گناہ کرتا ہے وہ، تو اللہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اللہ یہ نہیں بھی کہا کہ میرا عذاب سخت ہے، وَأَنَّهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب سن لو سخت ہے۔ تو صرف یہ مت سوچیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، تو اللہ ایک طرف جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، یعنی اللہ کا غصہ اور اللہ کی رحمت کو اگر الگ الگ کریں گے آپ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب اور حاوی ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت، یعنی کہ رحم اور رحمت کے محبت کے 100 حصے کر دیے۔ اللہ نے رحمت اور رحم کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھا اللہ نے۔ 99 حصے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس میں، صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، ایک حصہ بس، اسی ایک حصے کے اندر میں سب محبت کرتے ہیں۔ والدین محبت کرتے ہیں کس سے؟ بچے سے۔ ایک ماں محبت کرتی ہے اپنی چھوٹی بیٹا سے، اولاد سے، دودھ پینے والے بچے سے، بڑا اسے رحم۔ آپ دیکھیے، آپ ماں کو دیکھ لیجیے، آپ کتنا محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، کیوں؟ اللہ کے رحمت کی وجہ سے۔ اگر اللہ محبت نہ ڈالتا تو ماں بھی محبت نہیں کرتی۔ تو یہ ماں کی محبت جو ہے اپنے بچوں سے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے یہ۔ تو دیکھیے، جو اللہ محبت کو پیدا کیا ہے وہ محبت کتنا کرے گا اپنے بندوں سے۔ وہ بھی ایک محبت میں سب تقسیم ہیں، مکمل ایک محبت آپ کو نہیں ملی، اللہ نے ایک محبت میں سب کو اللہ دے دیا، سارے انسان، سارے جنات، سارے چوپائے، جو بھی آپس میں جاندار، جو بھی جاندار ہوں، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، پرندے ہی کیوں نہ ہو۔ جو پرندہ، ایک چھوٹا پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ محبت کی بنا پر۔ تو اسی ایک محبت کو اللہ نے پورے میں شیئر کر دیا ہے، پورے جاندار میں، انسان میں، جنات میں، سب کو پھیلا دیا ہے اسی ایک محبت کو۔ لیکن اور باقی 99 محبت کہاں ہے؟ اللہ کے پاس میں ہے۔ اب وہ کس کے لیے خاص ہے؟ انشاءاللہ ہم مؤمن کے لیے خاص ہوگا میدان محشر کے اندر میں، جنت کی صورت میں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کی رحمت حاوی ہے اللہ کے غضب پر۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کی دلیل۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی
جہنمی اور جنتی کا منظر بیان کر رہا ہے۔ جب جنتی اور جہنمی جائیں گے، جنت یا جہنم کے دروازے سے داخل ہوں گے، تو اس وقت کیا منظر پیش ہوگا، وہاں کے نگرانی کرنے والے فرشتے کیا سوال جواب ہوگا، اللہ نے پورا نقشہ اور منظر کھینچ لیا ہے۔ کیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب کافروں کو جہنم کی جانب ہکایا جائے گا، لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، تو جب یہ جہنمی لوگ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو وہاں کا جو نگراں ہوگا، اس کے فرشتے نگرانی کرنے والے پوچھیں گے تم یہاں کیوں آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ تھی، الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے سمجھانے کے لیے، جو تمہارے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے نہیں آئے تھے کیا تمہارے پاس، جو ڈراتے سمجھاتے اور اس دن کی ہولناکی سے بتاتی آئے کہ نہیں آئے؟ تو وہ کہیں گے جہنمی لوگ قالو بلا، آئے تھے، نبی بھی آئے، نبی کے بعد علماء کرام کا سلسلہ بھی جاری رہا، علماء کی بات ہم نے سنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سن کر انسنی کر دی، بات کو سنا اور سن کر ان کی بات کو نہیں مانا، اپنی منمانی کیا، تو پھر کیا ہوا، اللہ کا عذاب ہم پر اب ثابت ہو گیا۔ تو اب فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، قیل ادخلوا، اب آپ جہنم میں داخل ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی وہاں سے نکلنے کی راستہ اب وہاں موجود نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، ظالمین کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے۔ یہ کس کا منظر ہے؟ کفار کا، مشرکین کا اور نافرمان لوگوں کا یہ منظر ہو گیا۔ اب اس کے الٹا اہل ایمان کا، متقین کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ اس کا نقشہ کھینچا ہے کیا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جو مؤمن ہوں گے، جو متقین لوگ ہوں گے، اسے لے جایا جائے گا شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ہکا کر نہیں، جس طرح بکریاں ہکاتے ہیں نا، ایک بکری چرانے والے مار کے ہکاتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہکانا، ایک ہوتا ہے لے جانا، دونوں میں فرق ہے۔ جہنمی کو کس طرح لے جایا جائے گا؟ ہکا کر، مار کے لے جائیں گے، کون؟ فرشتے لوگ ڈنڈے سے مار کے ہکائیں گے، لے جائیں گے، لیکن یہ رویہ اہل ایمان کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ لے جایا جائے گا کہ اب جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ وہی بات اللہ بیان کر رہا ہے، جب جنتیوں کو، متقین لوگوں کو جب لے جایا جائے گا جنت کی جانب، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب اہل جنت، اہل مومن جنت کے دروازے کے پاس بالکل پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو وہاں کے جو نگراں ہیں وہ یہ کہیں گے، پیش کریں گے کیا؟ سلام علیکم طبتم، خوش آمدید، ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا آپ یہاں پر آ گئے، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ویلکم ہو، خوش آمدید ہو، مرحبا ہو، آئیے، طبتم، خوشی ہو، اندر تشریف لے آئیے آپ، فادخلوها خالدین، اور آ کر ہمیشہ اس میں آرام کیجیے، آپ کوئی آپ کو نکالنے والا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کی جگہ بک ہو گئی، فکس ہو گئی، آئیے آپ۔ اس کے بعد جب یہ بات سنیں گے اہل جنت یہ فرشتے کی زبان سے، تو خوش ہو جائیں گے وہ، واہ فرشتے میری عزت کر رہے ہیں۔ بعد میں کیا منظر ہوگا؟ ابھی شروعات میں یہ عزت شروع ہو گئی ہے، ابھی میں داخل بھی نہیں ہوا، یہ خوش آمدید مرحبا شروع ہو گیا، جانے کے بعد کیا منظر ہوگا؟ اللہ اس کی یعنی کہ وہ تعریف کریں گے، وہ کیا؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے ساری کی ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے۔ دیکھیں یہاں وہ تواضع پیش کریں گے، عمل تو کیا لیکن اللہ کی رحمت کی بنا پر وہ جنت میں جا رہے ہیں، اپنے عمل کی بنا پر نہیں۔ ایسا نہیں کہ ناز نخرہ کریں، واہ ہم تو بڑے نیک عمل کیے تھے نا، لیکن نہیں، وہاں کہاں بولیں گے اللہ کی تعریف کریں گے، یہ ایسا نہیں کہ بولیں گے وہ ہاں ہم تو نیک عمل کیے، یہ تو ہم تو عمل کر چکے تھے نا، اس لیے اللہ مجھے جنت دے رہا، ہم تو اس کے حقدار ہی تھے جنت کے، ہم ایمان والے تھے، میرا عقیدہ اچھا تھا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، سب کچھ کیا، یہ بولیں گے؟ نہیں، یہ نہیں بولیں گے۔ کیا بولیں گے وہ؟ ایک لفظ کیا نکلے گا ان کی زبان سے؟ الحمدللہ، یہ نکلے گا۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف قابل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، میرا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہیں گے جنتی صدقنا وعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو ہم سے سچ کر دکھایا، ثابت کر دیا، اور ہمیں
اس جنت کا وارث بنا دیا، اور ہم جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے آرام سے آپ۔ اور اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تو دیکھیں آپ، یہ عزت، یہ احترام، یہ اکرام آپ کو دیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ جانے کے بعد تو کیا ہوگا اس کے مسئلہ الگ ہے۔ ہر وقت بالکل نوجوان بچے گھومتے پھرتے رہیں گے ہمیشہ آپ کے آگے پیچھے، کچھ بھی بولیں گے آپ یہ فوراً حاضر، کچھ بھی بولیں گے آپ فوراً حاضر۔ ایسا نہیں ہوگا 2 منٹ ابھی ٹائم ہے میں ابھی لے کے آ رہا ہوں، دنیا کی طرح نہیں، بس سوچا حاضر ہو گیا۔ کچھ بھی چاہیے آپ کو فوراً حاضر، گوشت چاہیے پرندے کے پک کر حاضر، یا پرندی آئے گا کھا لیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں، پرندے کے گوشت جو بھی آپ چاہیں گے سب ملے گا آپ کو وہاں۔ ایسا بلکہ یہاں تک کہ آتا ہے اگر آپ لیٹے ہیں سوئے ہیں، درخت اتنی دوری پر ہے، پھل وہاں لٹکے ہیں، لیکن آپ کو اٹھنا پڑے گا نہیں، بیٹھے بیٹھے وہاں سے لے لیں گے آپ۔ درخت اتنا پاس میں آ جائے گا کہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے توڑ لیں گے آپ، گرچہ اونچا ہے لیکن جب چاہیں گے آپ کہ کاش کہ یہ پھل کو کھائیں، بس فوراً وہ جھک جائے گا، آپ کو اٹھنا بھی نہیں ہے، ذرا سا تکلیف کرنی نہیں ہے آپ کو، ہلکا سا تکلیف کریں، یہ بھی تکلیف وہاں آپ کو اللہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کہ اس بندے نے میری بات وہاں مانی ہے، اب میں اس کی بات مانوں گا۔ یہ اعجاز، یہ شرف، دنیا پوری زندگانی یہ میری بات مانا ہے اور سہا ہے، نفس کو کنٹرول کیا ہے، قابو کیا ہے، عمل کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے لعن تان سنا ہے، کس کی وجہ سے؟ میری خاطر نا۔ تو یہ دنیا میں میری بات مانا، اب میں اس کی بات مانوں گا، اب میں اس کی خواہش پوری کروں گا۔ تو اللہ خواہش کا وہاں اینڈ ہوگا، خواہش کی تکمیل وہاں ہو جائے گی آپ کی، ہر خواہش کی تکمیل۔ بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتی ہے بات، اللہ پوچھے گا جب جنتی بات ختم کر دیں گے، چونکہ جنت کی بات آ گئی ہے تو کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، حور عین مل جائے گا، سب چیز مل جائے گا، حور عین، کھانے پینے کا سامان، تو اللہ پوچھے گا جنتی سے کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور تمنا کرو، برا آپ کیا چاہیے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا، جنت میں داخل کر دیا، حور عین مجھے ملی، یہ ہے وہ ہے، اب کیا مجھے چاہیے؟ نہیں اللہ، نہیں، اور تمنا کرو تم۔ دیکھیں تمنا وہاں نہیں کر پائیں گے آپ، اتنی نعمت اللہ دے گا آپ کو کہ تمنا ہی نہیں کر پائیں گے آپ وہاں، بولے گا نہیں اور تمنا کرو تم، کچھ اور خواہش تمہاری ہے جو پوری کریں ہم۔ دیکھیں آپ، اور یہ حدیث میں بات آتی ہے سب سے ادنا جنتی، سب سے حقیر جنتی کو جنت کتنی بڑی ملے گی معلوم ہے؟ روزہ نماز تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ چیز ہے، جو کبھی صرف اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، بس توحید اس کی اچھی ہوگی بس، لیکن کبھی بھی دنیا میں نیک عمل کبھی بھی نہیں کیا ہوگا، وہ ایک عمل دنیا میں نیک کام نہیں کیا ہوگا وہ، اور ہمیشہ وہ گناہ میں لت پت، لیکن اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، اس کا عقیدہ درست ہوگا، تو سب سے آخری جہنمی نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تفصیل لمبی ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں میں، تفصیل لمبی اس کی ہے۔ تو اللہ جب جہنم سے گرتے پڑتے زخمی ہو کر نکلے گا، تو جب پار کر لے گا وہ جگہ کو، جنت قریب ہوگی، تو جہنم کو پیچھے سے مڑ کر دیکھے گا اور ہنسے گا کہ تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے نجات دے دیا، اور وہ ہنسے گا۔ تو اللہ اسے اس وقت بولے گا، اے بندہ کیا تو چاہتا ہے کہ دنیا جتنی بڑی تھی اتنی بڑی تمہیں جنت دے دیں ہم؟ اور اے اللہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ رب ہو کے ہم سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اتنا پا سکتا ہوں، دنیا کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جنت مجھے کہاں سے ملے گی؟ ہم تو حقیر جنتی ہیں، سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گئے ہیں، کہاں سے مجھے ملے گی؟ ایسا نہیں ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں اللہ، میں کر سکتا ہوں۔ اس وقت یعنی کہ حدیث بیان کرتے کرتے اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی، تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں ہنسے؟ تو کہا اللہ کے نبی نے اس وقت اللہ بھی مسکرا دیا بندے کے بات سن کر، کیوں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ کی ذات، کیوں نہیں کرے گا آپ کے لیے؟ تو بولے گا اللہ ایسا نہیں ہے، آپ کہاں اتنا حقیر آدمی ہوں میں، جنتی، اتنا میں کیسے لوں گا؟ بولا سنو میں دے سکتا ہوں، جاؤ، دنیا جتنی بڑی ہے اس کے برابر ایک جنت، اس کا 10 گنا اور دے دیا میں نے، 10 گنا، جتنی دنیا پوری دنیا کو دیکھ لیجیے آپ کتنی بڑی ہے، اس کا برابر میں ایک جنت، اور اس کا 10 گنا اور کر لیجیے آپ، 10 گنا کر لیجیے آپ۔ یہ کس کو ملے گا؟ سب سے حقیر جنتی کو ملے گا، سب سے حقیر، جس نے کبھی نیک عمل نہیں کیا، ہر گناہ والا کام کیا لیکن عقیدہ اس کا اچھا ہوگا، تو آخر میں وہ ایمان کی بدولت جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کی جنت کی مثال دیکھ لیجیے آپ، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لیکن الحمدللہ جو نمازی ہوں گے، جو نیک عمل کریں گے ہمیشہ کے لیے، گناہ چھوڑ دیں گے، یا گناہ ہوا توبہ کر لیا،
تو اس کا کیا کہنا ہے، اس کا تو اعلیٰ جنت الحمدللہ ملنے والی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔